اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، ویلکم ٹو دا کلاس۔ جیسا کہ ہر ہفتے ہم لوگ یہاں پہ جڑتے ہیں اور ملتے ہیں، بیک ٹو فطرہ کا آج 6واں کلاس ہے، اور اس کلاس کا ٹاپک ہم لوگوں نے گروپ میں میسیج، جو ہمارا آفیشیل گروپ ہے اس میں نے مینشن نہیں کیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گیس کریں کہ ہمارے آج کے کلاس کا ٹاپک کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ایک تھیوری ہے، اور اس تھیوری کا نام ہے ماسلو ہائرارکی آف نیڈس، یعنی ہائرارکی آف نیڈس، جس کو ماسلو نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس تھیوری کے مطابق ماسلو کہتا ہے کہ انسان کے کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں، جب تک ایک انسان کسی ایک نیڈ کے لیول کو اچیو نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ مثال کے طور پر انسان کا جو سب سے پہلا اور بنیادی نیڈ اور بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سائیکولوجیکل نیڈس۔ مثال کے طور پر روٹی، کپڑا، مکان، گھر، فیملی، یہ اس کی سائیکولوجیکل نیڈس ہیں۔ جب تک انسان کے پاس یہ چیزیں نہیں آتی وہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، یا اپنے آنے والے سٹیپس پر یا لیول پہ نہیں جاتا۔ جب انسان کی یہ سائیکولوجیکل نیڈس پوری ہو جاتی ہیں تو انسان تھوڑا اسے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اپنے سیفٹی نیڈس پہ جاتا ہے۔ سیفٹی نیڈس سے مراد انسان کی نوکری ہو، انسان اچھا کماتا ہو، وہ فیوچر کے تعلق سے پیسہ کچھ جمع کر سکے اور اپنے فیملی کا خیال رکھ سکے، اس طرح کی چیزیں وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں ملے۔ جب انسان کی یہ نیڈ بھی پوری ہو جاتی ہے تو جب اس کے بعد انسان آگے پڑھتا ہے اور لو اینڈ بلانگنگ والے ریلیشن شپ کے نیڈس پہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے دوست ہوں اور اس کی شادی ہو، ایک اس کا لائف پارٹنر اسے ملے۔ کہ انسان جب تک اپنا سائیکولوجیکل نیڈس پورا نہیں کرتا، اس کے بعد سیفٹی نیڈ پورا نہیں کرتا، تب تک وہ اس نیڈ پہ نہیں آ سکتا۔ یہ ماسلو کی تھیوری ہے۔ اس کے بعد جب یہ نیڈ بھی پوری ہو جاتی ہے تو ایک انسان کو اسٹیم چاہیے ہوتی ہے، یعنی انسان کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے کہ علاقے میں لوگ اسے مانیں، اسے کچھ جانیں، اس کی ایک رسپیکٹ ہو۔ اور جب انسان اس لیول پہ پہنچتا ہے تب جا کر وہ سیلف ایکچولائزیشن کے سٹیج پہ آتا ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن سے مراد ہے جس کو آپ کہہ لیجئے اقبال کی زبان میں خودی، یعنی انسان خودی پہ تب پہنچ سکتا ہے جب اس کی یہ 4 نیڈ پوری ہو۔ لیکن اسلام اس کا الٹا ہے۔ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں۔ صحابہ اکرام کی کیا نیڈس پوری ہوئی تھی؟ ان کے پاس کیا روٹی تھی؟ کھانے کے لیے تو کئی کئی دن وہ بھوکے رہتے تھے اور فاقہ پہ گزارتے تھے۔ ان کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں تھے۔ ایک موقع پر جب ان کی شہادتیں ہوئی جنگ احد میں تو ڈھکنے کے لیے ان کے پاس کفن نہیں تھا۔ تو سوچے، ان کی یہ نیڈ بھی پوری نہیں تھی۔ سیفٹی نیڈز بھی پوری نہیں ہوئی تھی، ہر وقت دشمنوں کا خطرہ، نہ اچھی جگہ نہ ان کا تجارت چل رہا ہے، مائیگریٹ کر کے وہ مدینہ آئے ہوئے ہیں، خستہ حالات ہیں، نہ ان کو لوگ عزت کے ناموں سے پکار رہے تھے جب وہ پہلے اسلام لائے، بلکہ ان کو ٹانٹنگ کیا جاتا تھا اور بلی کیا جاتا تھا۔ تو صحابہ اکرام کی یہ نیڈس تو پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہیں سیلف ایکچولائزیشن ملا، ان کو خود ہی ملی، اور جب خود ہی مل گئی تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں پوری ہونے لگیں۔ آپ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جو صحابہ اکرام کے پاس تھی اور آج کے وقت میں وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ اور جب یہ چیز آپ کے پاس بھی آئے گی تو آپ خود ہی کے اسٹیج پہ پہنچو گے، سیلف ایکچولائزیشن آپ کے اندر آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے یہ ساری چیزیں آپ کی پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تو وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ ایمان۔ ایمان۔ صحابہ اکرام کے پاس ایمان تھا، اور یہ ایمان ہی ہے جو انسان کو سیلف ایکچولائزیشن کے سٹیج پہ لے کر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے کلاس میں ہم لوگ ایمان کے تعلق سے بات چیت کریں گے، ایمان کے کچھ بیسکس جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان چیزوں کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں بات کریں گے جس کے ذریعہ ہمارا ایمان بوسٹ ہوتا ہے، اور ان چیزوں کے بھی بارے میں بات کریں گے جو ایک انسان کے ایمان کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ ایمان کا جو میننگ کیا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک لنگوسٹک میننگ یہ ہے کہ ایمان از اے ورڈ یوزڈ ان دی عربک لینگویج coming from the root word آمنا، یعنی الف میم نون۔ امن is to be secure from fear, to have a content heart and to have attained prosperity and good health۔ یعنی یہ ایمان کا ایک لٹرل میننگ ہے کہ ایمان والے کو امن نصیب ہوتا ہے۔ اور امن کس چیز سے نصیب ہوتا ہے؟ کہ وہ خوف سے سیکیور ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک کانٹینٹ ہارٹ، ایک مطمئن دل دے دیتا ہے، اور اس کے علاوہ پراسپیرٹی اور اچھی صحت اور خوشی والی زندگی اللہ تعالیٰ ایمان کے بدولت دے دیتا ہے۔ Therefore the word ایمان in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness۔
اچھا اس کا ایمان کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کفر. دی اپوزٹ آف ایمان از کفر. اسکالرس انانیمسلی ایگری ایمان مین سرٹیفکیشن. یعنی اسکالر کہتے ہیں اور اس بات پہ وہ راضی ہیں کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سند مل گئی کہ آپ مسلمان ہیں. دیکھیں اس لیے یہ ٹاپک بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اسلام اور ایمان کے درمیان ہم لوگ فرق کو سمجھ سکیں. یہ بہت بنیادی فرق ہے جس پہ ہر مسلمان کہیں نہ کہیں گڑبڑا جاتا ہے، یہ لڑکھڑا جاتا ہے، اس کو یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایمان آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کے 3 نعمتیں آپ کو ملیں گی، 3 انعامات آپ کو ملیں گے. جو سب سے پہلا انعام ہے کہ آپ کو سیکیورٹی ملے گی فیئر سے. بہت سارے ڈر ہیں، ماضی کا ڈر، نوکری نہ ملنے کا ڈر یا نوکری چھوٹ جانے کا ڈر، شادی ہونے کا ڈر یا شادی نہ ہونے کا ڈر. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لوگ پریشان ہیں اپنے ایڈوکیشنز کو لے کر، لوگ پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر، لوگ پریشان ہیں اپنے اس دعائی زندگی سے پریشان ہیں. تو ہر اعتبار کا ڈر اگر ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ان تمام ڈروں سے پاک کر دیتا ہے، اس کو امن دے دیتا ہے. ایک کانٹینٹ ہارٹ، یہ دوسرا تحفہ ہے. ایک راضی اور مطمئن دل. اور ایک مطمئن دل جس کے پاس ہو وہ انسان فیئرلیس زندگی گزارتا ہے، اس کو صرف اللہ کی ذات سے ڈر ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن اور انزائٹی جیسے بیماریوں میں نہیں پھنستا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسرا انعام دیتا ہے کہ اس کو پراسپیرٹی دیتا ہے اور گڈ ہیلتھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ایمان کے بدولت 3 نعمتیں ایک مسلمان کو دیتا ہے. تو ایمان کا ایک ٹیکنیکل میننگ کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک لیجسلیشن، ایمان از ٹو آتھینٹک دی کمانڈز آف اللہ وچ ہیو بین ریویلڈ اپن دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے شریعت میں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. کس طرح؟ قول باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان. یعنی زبان سے پہلے آپ ایمان لائیں، آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. اس کے علاوہ تمام ارکان جتنے بھی اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات اور رسول اللہ کے آخری نبی ہونے پر ایمان اور رسول اللہ خاتم النبیین اور رحمۃ للعالمین ہونے پر ایمان، آپ پہلے زبان سے ایمان لائیں. اور اس کے بعد وہ اعتقاد بالجنان، یعنی ایمان کی تعریف میں دل کے اعمال بھی شامل ہیں. یعنی زبان سے اقرار کرنے کے بعد آپ کا دل سے تصدیق کرنا بھی لازم ہے. یعنی دل آپ اللہ کا تقوی آپ کے دل میں بڑھتا ہے، آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. اچھا اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتے اور استغفار کرتے ہیں. یہ چیزیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ آپ کے ایمان جو ہے آپ کے دل میں داخل ہو گیا. جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ کچھ بیڈ ونس اور بدو عراب جو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ تو اسلام لائے. ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کا ریلیشن دل سے بھی ہے، صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے وہ عمل بالارکان، کہ اعمال بھی شامل ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل ہمارا زیرو ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مومن ہیں؟ نہیں ہیں آپ مومن، کیونکہ ایمان کا تیسرا کنیکشن جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے. جیسا کہ ایک قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الانفال، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اس آیت کو اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو اس میں شروع کے 3 اعمال جو ہے وہ سیدھا دل سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور بقیہ جو 2 عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ جو مومنین عمل کرتے ہیں وہ اعمال سے ریلیٹ کر رہے ہیں، یعنی انسان کے فزیکل اپیرنس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. مثال لے لیجیے، جیسے آپ آیت کا ترجمہ پڑھیں کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، یا وہ ان کا دل متوجہ ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ تینوں اسٹیٹ انسان کے دل سے ریلیٹ کرتا ہے. اللہ کے ذکر سے دل کا لرز جانا یا کانپ جانا، اور دوسری چیز آپ کے ایمان کا اضافہ ہونا، اور تیسری چیز کہ آپ کا اللہ پہ توکل ہونا، یہ دل کے اعمال میں شامل ہے. اور اعضاء کے اعمال میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ یہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو دے دے اس میں سے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی مومنین ہیں جو حق پر ہیں.
اور ان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ان درجات عند ربہم، اور اللہ کے یہاں ان کا بڑا درجہ ہے، ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخششیں ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والے رزق کے ہیں۔ تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کے اعمال بھی کرے، اعضاء کے اعمال بھی کرے، تب جا کر اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام چیزوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، اچھا زوجین کے حقوق ہے، اسی طرح ایمان کے بھی حقوق ہیں۔ ایمان کے حقوق کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دا رائٹس آف ایمان آر فور، نمبر 1 از تقوی، کہ آپ تقوی والے ہو، یہ ایمان کے حق ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں، کہ آپ تقوی والے ہو، آپ پرہیزگاری والے ہو، آپ اللہ کے حلال کا، اللہ نے جو حکم دیا وہ کام کرتے ہو اور حرام کاموں سے بچتے ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حیا، کہ آپ کے اندر شرم و حیا باقی ہے، آپ اللہ کے حدود کو پار کرنے سے ڈرتے ہو۔ آپ جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں حیا نہیں تو تم جو چاہے کرو۔ تو حیا ایمان کا دوسرا حق ہے۔ تیسری چیز گریٹیٹیوڈ، یعنی شکر گزاری کرنا، اور چوتھی چیز پیشنس، صبر کرنا۔ یہ ایمان کا مضبوط ترین درجہ ہے اور یہ حقوق ہے۔ شکر گزاری اور صبر کے آ جانا، آپ سمجھ لیں کہ ایمان کی 2 شاخیں ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں ریاض الصالحین کی یا پھر زاد الخطیب میں اس کو منشن کیا گیا ہے کہ ایمان کی 2 شاخیں ہیں، پہلی شاخ جو ہے وہ شکر ہے اور دوسری شاخ ہے وہ صبر ہے۔ اور جس بندے کو شکر اور صبر مل جاتا ہے تو اس کا اللہ پہ توکل اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک ریئل لائف سٹوری بتاتا ہوں۔ 1990 میں پلیگ کی بیماری پھیلی تھی ہمارے بر صغیر میں۔ تو اس وقت ایک اللہ کے ولی تھے، عبدالصمد نام تھا ان کا، تو وہ پٹھان تھے حالانکہ، ٹھیک۔ تو ان کے 2 نوجوان بیٹے تھے، دونوں خوبصورت تھے، اور دونوں کا اس پلیگ کی بیماری میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، دونوں بیٹوں کی۔ لوگ بڑے افسوس کرنے جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ شیخ کا چہرہ چمکتا دمکتا ہے، ان کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں۔ تو لوگ جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ شیخ بڑی افسوسی بات سن کر کہ آپ کے 2 نوجوان بیٹے فوت کر گئے۔ کہا کہ ملال کس بات کا؟ اللہ کے جس سے اللہ نے چھین لی، اللہ نے لے لی۔ جب اللہ کچھ دے تو اس پر اتراؤ نہیں، اور جب اللہ کچھ چھین لے، جب اللہ کچھ لے لے تو اس پر افسوس نہ کرو۔ یہ اللہ کی توکل، تو اللہ کی حکمت پر راضی رہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ یہ ریئل سٹوری ہے، لائف سٹوری، تو ہمیں اسے لرن کرنا چاہیے۔ اسی طرح تو اس آیت کریمہ میں ہم نے 3 صفات جو دل کے ارکان سے، دل کے اعمال میں سے ہیں، اور 2 صفات جو اعضاء کے اعمال میں سے ہیں، ایمان پہ ہونے کے لیے ہم نے سمجھا کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں یا ایمان کا لٹرل میننگ کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی آیتوں کو وہ سنتے ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کبھی کبھی بوشیدہ کپڑے کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو اگر انسان کرے تو اس کا ایمان ہمیشہ بوسٹ رہتا ہے؟ میں آپ کو کوئی بڑے اعمال نہیں بتاؤں گا، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث سے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اعمال کا بتاؤں گا جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے اور جس کو ہم کر کے اپنے ایمان کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ سم اسمال ڈیڈ who boost your ایمان۔ کہتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ whoever has 3 qualities will have completed the faith۔ جس شخص کے پاس 3 کوالٹیز ہو، 3 صفات ہو، تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا کیا؟ پہلی چیز فیئرنیس فرام یور سیلف ٹو ادرس، کہ دوسروں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، اور لٹرلی یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ آپ دوسروں کو فیور کریں اپنے کی موجودگی میں۔ یعنی اگر ہمیں بہت ساری جگہ دیکھا جاتا ہے اور اکثریت ایسی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی کی غلطی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے دوست کی غلطی ہے، لیکن دوست نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جھگڑے کی نوبت آ گئی، تو ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم دوست کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں انصاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی کمی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو اگر اپنا ایمان مکمل کرنا ہے تو آپ نے انصاف قائم کرنا ہوگا، چاہے آپ کو دوستی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے اپنے دوست کو سمجھانا ہے کہ نہیں تمہاری غلطی ہے۔ اور یوتھ میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں خبر آئے کہ اس نے فلاں نے میرے دوست کو کچھ کہا، بس ہاکی ڈنڈا لے کے نکل لیے اور ایک جھگڑا اور فساد کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو نہیں، ایسا نہیں کرنا، اپنے دوست کو سمجھانا ہے کہ بھائی تمہاری غلطی ہے۔ اسی طرح ہم گھر کے جو ریلیٹیو میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، رشتہ دار میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، رشتہ داریوں میں، تو ہم اپنے ماں باپ یا اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کی غلطیوں کو جان بوجھ کر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ ایمان میں کمی ہونے کی دلیل ہے۔ جیسا کہ عمار بن یاسر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ آپ دوسروں کے ساتھ فیور کرو، یعنی دوسروں کے ساتھ انصاف کرو۔ دوسری چیز آفرنگ پیس ٹو ورلڈ، اور دنیا کو امن دو، سکون دو۔ آپ دنیا کو امن دینا چاہتے ہیں تو آپ اسلام کی تبلیغ کریں، آپ خود بھی اسلام کو فالو کریں اور لوگوں کو اسلام کی طرف لائیں، کیونکہ الٹیمیٹ سولوشن اسلام میں ہے، امن اسلام میں ہے۔ اس کے علاوہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے دوستوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ کسی حرام ریلیشن شپ میں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بھی حرام ریلیشن شپ میں آ جائے، اور وہ اس کو ابھارتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دوست بھی حرام ریلیشن شپ میں چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو پیس دے رہا ہوں، حالانکہ وہ پیس نہیں دیتا، وہ اس کو تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو آپ کی ذات سے دنیا، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ سکون میں ہوں، وہ امن میں ہوں۔ تیسری چیز اینڈ اسپینڈنگ ان چیریٹی ایون وائل پور سورس، کہ آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ صدقہ کرتے ہو، یہ اصل صدقہ ہے۔ پیسے ہو جانے کے بعد تو انسان کی خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ایک شخص آیا ایک اسکالر کے پاس اور کہنے لگا کہ شیخ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری سیلری 5 لاکھ ہو جائے، اس کے بعد میں صدقہ کرتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ ابھی آپ کتنا صدقہ کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ابھی تو میری سیلری کچھ نہیں، میں کچھ صدقہ نہیں کرتا۔ تو شیخ نے کہا اگر ابھی آپ صدقہ نہیں کرتے تو آپ بعد میں بھی صدقہ نہیں کرو گے۔ آپ کے پاس اگر سیلری 5,000 آپ کی پاکٹ منی، آپ اس میں 100 روپیہ اگر نہیں دیتے ہو تو آپ بعد میں کیا صدقہ کرو گے؟ تو صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک ریئل اسٹوری بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی صحابہ کرام کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی تھی، 60 سال، اور ہوا یہ کہ وہ بہک گیا، ایک عورت کے جھانسے میں آ گیا اور ہی کمیٹڈ زنا۔ اس کے بعد اس کو ریگریٹ ہوا، اس کو افسوس ہوا کہ میں نے بڑی غلطی کر دی، 6 راتیں میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزار لی۔ اس کے بعد وہ نکلا اور ایک مسجد میں چلا گیا، اور وہاں پر دن رات روتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، اللہ سے معافی کرتا رہا۔ تو لوگ اس کو دیکھنے لگے اور اس کے پاس لوگ پہنچے اور ان کو کہا کہ آپ دن رات یہیں رہتے ہیں، یہ لیجئے کچھ روٹی کا ٹکڑا ہے، بریڈ کا ٹکڑا ہے، آپ کچھ کھا لیجئے۔ ایک ہوتا نہیں ہے کہ لوگ ایک شخص ہے جو کہیں رو رہا، اللہ کے ثنا بیان کا استغفار کر رہا، تو لوگوں کو تھوڑا ترس آیا کہ بیچارہ کئی دن سے بھوکا بھی ہے، تو اس کو کچھ کھلا دیں۔ تو انہوں نے اس کو روٹی کا ٹکڑا دیا، انہوں نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور روٹی کے ٹکڑے کو 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصہ یہاں پہ کچھ لوگ غریب بیٹھے تھے، محتاج تھے، ان کے لیے صدقہ کر دیا، دوسرا یہاں صدقہ کر دیا، اور کچھ حصہ کھا لیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موت کو فرشتوں کو بھیج دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بلایا گیا اور اس کی 60 سال کی نیکیاں میزان میں رکھی گئی، اور دوسرے پلڑے پر 6 دن کی برائیاں رکھی گئی۔ اچھا، یہ اس کا تعلق فیوچر سے بھی ہو سکتا ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے ساری چیزیں پتہ ہوئی تھیں۔ بہرحال ایک میزان کے ایک پلڑے پر 60 سال کی نیکیاں رکھی گئیں، اور اس پلڑے پر 6 دن اس نے جو گناہ میں گزارے وہ رکھی گئی۔ 6 دن کا پلڑا بھاری ہو گیا اور 60 سال کی نیکیاں رائگاں ہو گئی۔ پھر ایک فرشتہ کہیں سے آیا اور روٹی کا ٹکڑا لیتے ہوئے آیا جو اس نے صدقہ کیا تھا، اور اس نے اس نیکی کے پلڑے میں رکھا، اور نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے صدقہ کرنے کا فائدہ، کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کچھ بھی ہو سکے، ہر دن اگر 1 روپیہ بھی ہو سکے تو آپ صدقہ کیا کریں۔ مسجد کے باہر آپ کے باکسز لگے ہوتے ہیں، یا ایسے ادارے ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کر رہے ہوں، تو ان کو آپ دیا کریں، ان کو صدقے کے طور پر کچھ دیا کریں۔ اللہ کے لیے آپ دے رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے لیے دینے میں آر محسوس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، پھر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the faith of a servant is not upright until his heart is upright، کہ ایک انسان کا ایمان تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول بہت نفسیات بتا رہے ہیں، ایک انسان کا ایمان تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور and his heart is not right until his tongue is upright، اور ایک انسان کا دل تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول ہم کو نفسیات بتا رہے ہیں۔ سوچیں آج ہمارے نوجوان لڑکے دیکھیں راستے میں گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا دل درست ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ زبان کا برا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ انسان کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا یا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا زبان صحیح نہ ہو۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ بے شرمی اس قدر پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ معاف کرے نوجوان لڑکوں کو، کہ آتے جاتے لوگوں کی بھی تمیز نہیں کرتے راستے پر۔ الحمدللہ جب ہم لوگ اس ٹین ایجرس کی زندگی گزار رہے تھے
تو اتنی تمیز ہمارے حد میں تھی کہ اگر دور سے ایک عورت نظر آ جائے یا کوئی بوڑھا شخص نظر آ جائے تو ہم لوگ خاموش کر جاتے تھے، ہم لوگ چپ ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ گزر جائے تو پھر آپس میں ہنسی مذاق کا سلسلہ چلتا تھا۔ لیکن راستہ پہ کھلم کھلا گالی گلوچ کرنا، اس کو ہم لوگ بڑا کراہیت انگیز سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنے دل کو صحیح کرنا ہے تو اپنی زبان کو صحیح کریں۔ آپ کی زبان اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کا دل صحیح نہیں ہوگا، اور دل صحیح نہیں ہے تو آپ کے ایمان آپ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ a man will not enter paradise، ایک انسان جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا if his neighbor is not secure from his evil، جب تک اس کا پڑوسی اس کے بدمعاشیوں سے، اس کی بری حرکت سے محفوظ نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کریں تو ہمارے ایمان میں خلل ہے۔ بغیر ایمان کے ایک انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اپنے دل کا بھی خیال رکھیں، اپنے زبان کا بھی خیال رکھیں۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں 3 چیزیں ملی کہ اپنے دل کو اگر صحیح کرنا ہے تو اپنے زبان کو صحیح کرنا ہوگا، اور دوسری چیز کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک پڑوسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں یا اس کو اگر ترقی دے رہا ہے تو دوسرا پڑوسی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگتا ہے کہ اس نے فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ آپ اس کے بارے میں یا تو خاموشی اختیار کر لیں یا تو حسن ظن رکھیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے پڑوسیوں میں اگر جھگڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بولنگ کرنے کے لیے، ٹانٹنگ کرنے کے لیے گانے لگاتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا اور اس کو دقت ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ گانا بند کر دیا جائے، گانے کو تیز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ حدیث سمجھنی چاہیے کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے اگر آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسی تکلیف میں ہے۔ تو اپنے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے پڑوسی کے حقوق کا بھی ادا کرنا ہوگا۔ تیسری حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اگر بات کرے تو خیر کرے ورنہ خاموش رہے۔ زیادہ آپ نے فضول بات کر کر خود کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جو بات کہیں گے، جو چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہے اس پر مواخذہ نہیں کیا جاتا، لیکن جو بات انسان زبان سے کہہ گزرتا ہے یا عمل کر دیتا ہے تو اس کو فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کا حساب آخرت میں دینا ہے۔ اس حدیث میں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب آپ کو آخرت میں دینا ہوگا اگر آپ نے کچھ غلط بات کہی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر جو بندہ ایمان رکھتا ہے تو وہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ پڑوسی کی عزت کرے۔ تیسری چیز، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج کے یوتھ میں بہت ہی الگ قسم کی ناگواری دیکھنے پہ آتی ہے ان کے چہروں پر کہ اگر کسی کے گھر مہمان آ جاتا ہے تو بجائے اس کو جا کر سلام کرے اور خیر و خیریت پوچھے، وہ آتا ہے اور ایسا کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہی نہیں، اللہ کی نعمت آئی ہی نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور مہمان کو وہ ویلیو نہیں دیتا جو دینی چاہیے۔ الحمدللہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ اگر مہمان آ جائے تو آپ جا پہلے سلام کر کے آؤ انہیں۔ تو ہمیں بچوں کی تربیت بھی ایسی کرنی چاہیے کہ مہمانوں کے سامنے وہ سلام کرنے جائے، اور جب مہمان رخصت ہوں تو بچے جائے ان کو سلام کریں، کیونکہ مہمانوں کا اکرام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے۔ یہ چند چیزیں اگر ایک انسان کر لیتا ہے تو اس کا ایمان ہمیشہ بوسٹ ہوتا رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے، سم تھنگس دیٹ ڈسٹروائے یور ایمان، اور میں زیادہ نہیں 4 بنیادی چیزیں بتاؤں گا جو انسان کے ایمان کو تہس نہس اور برباد کر دیتی ہے۔ اور جو نمبر 1 پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے بیڈ کمپنی، برے دوست۔ اگر آپ نے توبہ کر لی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ توبہ پہ ثابت قدم رہیں تو یا تو آپ گڈ کمپنی کے ساتھ رہنا شروع کریں، اور یا تو آپ گھر میں اکیلے تنہا رہیں، کیونکہ اگر آپ اللہ کی طرف آتے ہیں اور آپ کے دوستوں میں ایسے کئی دوست ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو آپ بھی نماز چھوڑ دیجیے گا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے، بہت سارے ایسے بھائی جو تبلیغ میں جاتے تھے، تبلیغی بھائیوں کی، پھر ایسا ہوا کہ ان کی دوستی بیڈ کمپنیز میں اٹھنا بیٹھنا ہوا ان کا، اور انہوں نے نماز تک پڑھنی چھوڑ دی۔ تو بیڈ کمپنی کا اثر آتا ہے۔ آپ نے چوز کرنا ہوگا، یا تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایمان والے بن جائیں کہ سب کو نماز پڑھا کر چھوڑیں، اور یا تو آپ گڈ کمپنی میں چلے جائیں۔ جیسا کہ فضیل ابن ایاد ایک سلف میں سے ہمارے، ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him، کہ جو کوئی اپنے بھائی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ کر مسکرائے تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا۔ اور آج یہ چیزیں عام ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہے
کسی حرام ریلیشن شپ میں ہے، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی گانے سن رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارا بھائی سوشل میڈیا پہ فحش چیزوں کو لائک کر رہا ہے یا ڈس لائک کر رہا، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے سلف کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کو دھوکہ دے رہا، وہ غداری کر رہا، وہ تمہارا صحیح دوست نہیں ہے. اس کے علاوہ سفیان الثوری کہتے ہیں کہ there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. کہ ایک انسان کو کوئی اور کرپٹ نہیں کر سکتا اور اس کو سدھار نہیں سکتا سوائے اس کے دوست کے. اور یہ چیزیں عام ہے، ٹین ایجرس میں ہوتا ہے یہ کہ جب 13 سے 18 سال کی جو ایج ہوتا ہے اس میں ایک لڑکا جو ہے ایک لڑکی اپنے ماں باپ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتی. اس کا دوست جو بول دے وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے، اس کا دوست جو کرے وہ بھی وہ کرنا چاہتا ہے. تو اسی لیے ماں باپ کی یہاں بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی دوستی جو ہے وہ اچھے لڑکوں سے کروائے، گڈ کمپنی سے کروائے. کیونکہ انسان کو، جیسے کہ کال میں عرض کیا گیا کہ ایک انسان کو کرپٹ بھی اس کا دوست کرتا ہے اور اس کو سدھار بھی اس کا دوست ہی لاتا ہے. تو گڈ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو آپ کو بیڈ کمپنیز چھوڑنی ہوں گی. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ایمان کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے میوزک اینڈ موویز، گانے اور موویز. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو مینشن کریں گے آنے والے کلاسز میں. لیکن میں آپ کو ہنٹس دے دیتا ہوں. ابن القیم کا ایک کال ہے، کہتے ہیں کہ نیور ڈو دا لو آف سانگ اینڈ دا لو آف قرآن کیم ٹوگیدر ان اے پرسن ہارٹ ایکسیپٹ دیٹ ون ایکسپریس دا ادر. کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان کے دل میں میوزک کی محبت، گانے کی محبت اور قرآن کی محبت جمع ہو جائے. اور کئی اسکالرس تو کہتے ہیں کہ قرآن جو گانا جو ہے وہ شیطان کی کتاب ہے، اور شیطان کی کتاب جہاں ہو وہ اللہ کا قرآن نہیں ہوتا. تو گانا حرام ہے. آپ کسی بھی سورسز میں دیکھیں، خاص کر آج جو فحاشی عام کر رہے ہیں گانے، یہ ہپ ہاپ اور یہ ریپس وغیرہ، یہ یوتھ کو تو برباد کر کے رکھ چکے ہیں. تو میوزک اگر آپ سنتے ہیں تو آپ توبہ کریں، کیونکہ آج اس کی وجہ سے آپ کا ایمان برباد ہو رہا. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دوز پیپل ہو لسن میوزک ہی ڈز ناٹ لائک قرآن. جو لوگ میوزک سنتے ہیں وہ قرآن کو کبھی پسند نہیں کریں گے. اور ایسا واقعہ ایسا ہے، قرآن انسان کو تاثر کیوں نہیں دیتی یا قرآن کو سننے سے انسان کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ وہ میوزک سن رہا ہوتا ہے. کہ اگر آپ کو بخار ہے، اور بخار میں ہوتا یہ ہے کہ زبان کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، یا کرونا وائرس میں جب زبان میں ٹیسٹی برڈس غائب ہو چکے ہوں، اسمیلس نہیں آ رہے ہو، اس وقت کیا آپ کسی چیز کو کھانا پسند کریں گے؟ آپ کو کھانا اچھا نہیں لگے گا، حالانکہ کھانا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آپ کو جو بھی اچھے سے اچھا ڈشز لا کے دے آپ کو من نہیں کرتا کھانے کا، آپ کو دل نہیں لگتا کھانے پہ. کیوں؟ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو بخار ہے. تو جب آپ میوزک سن رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں میوزک سن اور قرآن سے بھی فائدہ اٹھا لوں، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے بہتر پہلے یہ ہے کہ بیماری کو دور کی جائے اور قرآن کو پڑھا جائے. تو اس بیماری کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ ایمان کے بدولت، گڈ کمپنیز کے بدولت، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بدولت، استغفار کے بدولت، اور موسٹ امپورٹنٹ چیز پازیٹیو لوگوں میں رہا کریں. ایسے لوگوں میں رہا کریں جو آخرت کے بارے میں فکر مند ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے آپ نجات پائیں تو آخرت کے بارے میں فکر مند لوگوں کے ساتھ رہا کریں. ان کے یہاں سے ایک پازیٹیو وائبز آتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا داری والے لوگوں کی الگ ہی نیگیٹو وائبز ہوتی ہے. تو ان لوگوں سے دور رہا کریں اور پازیٹیو لوگوں میں اور گڈ کمپنی میں اٹھا بیٹھا کریں. میوزک اور موویز کو چھوڑیں. تیسری چیز جو ایمان کو برباد کرتی ہے وہ مکسنگ اپ ہے. مکسنگ اپ یعنی آپ ابھی نیکی کرتے ہو اور پھر آپ چلے جاتے ہو برائی کر لیتے ہو، پھر آپ نیکی کرتے ہو اور پھر آپ برائی کرتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کو ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی، آپ کو عبادات کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اور اس طرح آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو مکسنگ اپ نہیں ہونی چاہیے. چوتھی چیز ہے انوی، حسد. دیکھیں، جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیری تقسیم صحیح ہے، تو حکمت والا ہے، تو نے جو مجھے دیا وہ میرے لیے بہتر ہے. لیکن ایک انسان جب حسد کرتا ہے تو وجہ ایسا ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان کمزور ہے، یا اللہ پر اس کا ایمان کمزور ہو رہا، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے. ایون بھائی بھائی میں حسد دیکھا جاتا ہے، زمین کے معاملات کے طور پہ، جائیداد کے معاملات کے طور پہ. دوستوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچپن کا دوست ہے، لیکن جو بچپن کے دوست ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا ایک دوست کہیں جاب پا چکا یا اچھی جات پوسٹ پہ ترقی کرا، تو اس کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایمان کو برباد کر دیتی ہیں. تو اب اس کو وائنڈ اپ ہم لوگ کرتے ہیں. بس یہی گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں، اور اگر آپ مومن نہیں ہیں تو آپ جتنی بھی دعائیں کر لیں آپ کے پاس اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے. کیونکہ مومنوں سے ہی وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد مومنوں کی ہی آئیں گی. اور اس وقت اس فیز میں جہاں تمام ملک، تمام مذہب، تمام جتنے شیطانی طاقتیں
مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی ہیں، تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایمان والی زندگی گزاریں، ہم مومن بنیں اور اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں جو ایک ایمان یا مومن بندے سے جو تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایمان و عافیت والی زندگی دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام کے حالت میں رکھے، خاتمہ ایمان اسلام کے حالت میں کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔